سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ 2 جوابین ہیں۔ شادی سے پہلے مرد کی داڑھی نہیں کی، شادی کے بعد مرد نے داڑھی رکھ لی ہے، عورت کہہ رہی ہے کہ یہ داڑھی آپ کی پہلے نہیں تھی، اب آپ نے داڑھی رکھ لی ہے، اس داڑھی کو کٹوائیں۔ اور اس مثلا پہلے وہ پروفیشنل تھا، اب وہ دیندار ہو گیا ہے، اور وہ کوشش کرے اس کی بیگم بھی دین میں آنا شروع ہو جائے، اور اس کی بیگم نہیں مان رہی اور مختلف باتیں کرتی ہے، اس کے گھر والوں سے لڑتی ہے اور چھوڑنے چھاڑنے تک وہ پہنچی ہوئی ہے، تو اس کے لیے مرد کیا کرے؟ مرد صبر کرے، کیونکہ مرد نے بیوی کا تو بتا دیا کہ یوں یوں کرتی ہے، مرد کیا کرتا ہے یہ نہیں بتایا۔ اب زیادہ مت بولنا ورنہ منہ توڑ دوں گا، مرد ہو سکتا ہے یہ بولتا ہو، جب جھگڑا جو ہوتا ہے نا تو یوں بچتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں بچتی۔ تو بیوی ٹھیک ہے، وہ داڑھی تو پہلے نہیں تھی تو پہلے بے نمازی تھا تو نماز پڑھتا ہے، تو بیوی کو کیا حق ہے کہ وہ بولے کہ پہلے نہیں پڑھتے تھے اب بھی مت پڑھو۔ تو اگر بیوی کہتی ہے تو غلط کرتی ہے، لیکن شوہر کس طرح اس کو ڈیل کرتا ہے یہ بھی ہے۔ خالی شوہر چپ چاپ سنتا رہے اور آنسو بہاتا رہے تو کوئی بھی طلاق نہیں مانے گی، بلکہ وہ منائے گی کہ نہیں 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ داڑھی رکھیں، آپ زلفیں بھی رکھ لیں، امامہ بھی سجا لیں، آقا کی سنتیں بس بس میں، تو وہ آپ کو منائے گی۔ اور آپ اگر اس کو رلائیں گے، مار دھاڑ کریں گے، دھمکیاں دیں گے، 1 2 3 کر دوں گا، یہ کر دوں گا، تو ظاہر ہے کہ وہ صلح نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے وہ حکمت عملی سے، نرمی سے کرنا ہے، اور اگر کوئی انتہائی قدم کسی کو اٹھانا بھی ہے تو خاندان کے بڑے بوڑھوں کے مشورے سے جو کرنا ہے کرے، تاکہ فساد نہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، کیا کوئی حنفی کسی شافعی پیر کی بیعت کر سکتا ہے؟ جی ہاں، کر سکتا ہے۔ تو داڑھی وغیرہ کے مسائل میں جو اختلاف ہے اس کا جو کیا ان کی فقہ پر عمل کر رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں کے یہاں چھوٹی داڑھی جو ہے وہ 1 مٹھی سے کم کی بھی ان کے یہاں رخصت ہے، اگرچہ ان کے یہاں بھی سنت یہی ہے کہ پوری داڑھی ہو، لیکن یہ کہ رخصت ہے ان کے یہاں، وہ فاسق نہیں کہلائے گا چھوٹی رکھے گا تو، حنفی فاسق ہو جائے گا۔ حنفیوں کا یہ مسئلہ ہے، کئی اختلافات ہیں، جیسے ہمارے یہاں خون اگر حنفیوں میں یہ کہ زخم سے بہہ گیا تو وضو ہی ٹوٹ جائے گا، شافعیوں کے یہاں نہیں ٹوٹتا وضو۔ تو یہ سب حق ہیں، چاروں مسلک، چاروں مذاہب حق ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فی زمانہ ہر ہی گھر میں جو ہے وہ گھریلو ناچاکیوں کا دورہ ہے، تو اب یہ ہے کہ عموماً جو ہے خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے کہ کسی گھر کے اندر 1 یا 2 اسلامی بھائی ہوتے ہیں کہ جو، یا اسلامی بہن ہوتی ہیں کہ جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک ہوتی ہیں، تو اب یہ ہے کہ ان کا کیا گھر کے اندر کیا کردار ہو اور کیا ان کی حکمت عملی ہو کہ گھر کے اندر جو ہے وہ یہ گھریلو ناچاکیوں کا خاتمہ ہو، کہ عموماً جو ہے وہ ساس بہو کی
یا پھر جو ہے وہ دیورانی جٹھانی اس طرح کے مطلب معاملات ان کے نہیں بن رہی ہوتی، تو اب اس کا کیا کردار ہے؟ وہ کس طرح نیکی کی دعوت، یا پھر وہ کس طرح وہ سمجھائے ان کو کہ ہر جو معاملات ہیں وہ شریعت کے مطابق جو ہے وہ سیٹل ہو سکیں؟ 19 مدنی پھول ہیں گھر میں دینی ماحول بنانے کے. یہ اپنے نیک اعمال کا رسالہ اس میں بھی لکھے ہوئے ہیں. اس کے مطابق اگر عمل کریں گے نا، یا وہ عیسائی بہن کرے گی تو اللہ کرے گا تو گھر میں امن قائم ہوگا. اس پہ عمل کرے، کچھ جھگڑوں میں حصہ نہ لے. برا بھلا اگر اس کو کہا جائے تو خاموش رہے، بولے کچھ نہیں. بولے گی تو پھنسے گی. یا خود بہو ہے اور ساس خدا نہ خواستہ سختی کرتی ہے تو ون سائڈ چلے گی نہیں سختی زیادہ. یہ اگر رپلائی نہیں دے گی نا، اور اگر یہ مسکرائے گی، ملن ساری کے ساتھ رہے گی ساس نندوں کے ساتھ، تو آگے چل کر آہستہ آہستہ ترکیب بن سکتی ہے. لیکن یہ کہ دونوں طرف سے جنگ عظیم چھڑی ہوتی ہے. عموماً مظلومہ ہوتی ہے یہ، لیکن مظلومہ ہوتی بہت مطلب اس میں پھنس جاتی ہے، زبان کے چکر میں چلتی رہتی ہے. پھر میکے میں آ کر بات کرتی ہے تو میکے میں کچھ اور اس کو شے ملتی ہے بعض اوقات. اچھا یہ بات بھی بولی، تیرے منہ میں مونگ بھرے تھے، انہیں جواب نہیں دیا اس کو. اب وہ جواب سیکھ کے جاتی ہے. اب یہ کہ کبھی مظلومہ ظالم بھی بن جاتی ہوگی. تو یوں ملا جلا رجحان ہوتا ہے گھروں میں، جنگ دونوں طرف سے چل رہی ہوتی ہے. پھر کیا حل نکالے؟ یہ 19 مدنی پھول جو نا یہ کافی جامع ہیں، ان پر عمل کرے. قفل مدینہ جو ہے نا اس میں بڑا امر ہے. ایک چپ 100 کو ہرائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا. اس شعر کی وضاحت بھی فرما دیں. اور ایک مدنی مشورہ عرض کرنی تھی، وہ یہ کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ اسلامی بھائی جب مسواک شریف کرتے ہیں تو اس کے ذرات جو ہیں، ریشے جو ہیں، وہ وضو خانے میں بہا دیتے ہیں. اور یا جو مسواک قابل استعمال نہیں رہتی اسے بھی وضو خانے میں بہا دیتے ہیں. تو آپ یہ اعلان فرما دیں کہ ہر مسجد میں ایسا، ہر مسجد کے وضو خانے میں ایسا باکس رکھ دیا جائے، ڈبہ رکھ دیا جائے جس میں وہ مسواک شریف کے ریشے اور جو مسواک قابل استعمال نہیں اس میں وہ رکھ دیں، تاکہ سنت کی بے حرمتی نہ ہو. ماشاء اللہ. اس کا نتیجہ کیا ہوگا پتہ ہے؟ کہ بعض اسلامی بھائی اتنی زحمت نہیں کرتے کہ مسواک ساتھ لے جائیں. یہ وضو خانوں پہ ان کی مسواکیں چنی ہوتی ہیں، تو کوئی آپ جیسا بادب ہوگا تو اب ڈبے میں ڈالے گا. اس کا کیا ہوگا؟ یہ پورا امکان ہے. اچھا مسواک وضو خانے میں بہاتے نہیں ہوگے، وہی جو اوپر تشریف فرما ہوتی ہوگی نلوں کے پاس، وہ زمین پر تشریف لاتی ہوگی، پھر وہ پانی میں بہہ جاتی ہوگی. ورنہ مسواک بھی پہلے تو آنے دعانے کی ملتی تھی، اب تو مسواک بھی 50 روپے 60 روپے ہے، 100 روپے والی مسواک بھی آتی ہے. لیکن عام طور پہ جو یہ پیلو کی مسواک افضل بھی یہی ہے. یہ 10 روپے کی ملتی تھی، اب ہو سکتا ہے 15 کی ہو گئی ہو، 20 روپے ہو گئے. سب سے سستی مسواک شاید یہی ہے. تو 20 روپے بھی بہائے گا کوئی بھی نہیں، چاہے آنے دو آنے کی پیلو کی. جی تو بہائے گا تو کوئی بھی نہیں، گر جاتی ہوگی تو یہ بہ جاتی ہوگی. میرا یہ مجھے سمجھ میں ہی آتا ہے. باقی رہے ریشے، تو ریشے تو واقعی یعنی کہ سنبھالنا بہت مشکل ہے. اب میں تو گھر میں وضو کرتا ہوں تو فیضان مدینہ میں تو میری تو ترکیب بن جاتی ہے. میں نے تو اپنے گھر میں ایک چائے چھاننے کی چھلنی وضو خانے میں کیلی میں لٹکا رکھی ہے. کلی کرتا ہوں، مسواک کے ریشے منہ میں آتے ہیں تو عام طور پہ میں اسی میں کلی کرتا ہوں. وہ مطلب ہے کہ ریشے اس میں رک جاتے ہیں، پانی بہ جاتا ہے وہ ریشے پھر. لیکن یہ ایسا تکلف ہے کہ ہر ایک کر نہیں سکتا. گھر میں بھی سب کی یہ سہولت تھوڑی ہوتی ہے. امی ابو باجی سب ہو سکتا ہے کہ وہ چڑھائی کر دیں گے، یہ تو نے کیا دھندا شروع کر کے رکھا ہے. یہ تو کوئی
घर में जिनके माहौल बना हुआ हो तो सब इत्तेफाक हो तो ही हो सकता है, ना ये वाजिब है। ये ऐसा काम है कि तकल्लुफ वाला, अगर रेशे बहा भी दिए मुंह में आए इसको गुनाह भी कोई नहीं कहता। ये एक ऐसी मजबूरी है कि इसका कोई हल नहीं है। अलबत्ता ये कि अदब करेंगे तो सवाब मिलेगा, बादब बानसीब, कि जो मिसवाक बच गई ये काबिल इस्तेमाल न रही उसका तो बाहर शरीयत में लिखा है कि उसको दफन कर दे। रेशों का तो कहीं पढ़ा नहीं है, मैं याद नहीं पड़ता कहीं मेरे रेशों के बारे में पढ़ा हो। रेशों का तो खुद मेरा अपना जहन बना के हैं, ये भी मिसवाक के, और इससे भी सुन्नती अदा होती है। सुन्नत अदा कर रेशे निकल जाते हैं। मिसवाक मजबूत हो तो नहीं निकलते, कम निकलते हैं। मजबूत मिसवाक सबको लेना नहीं आती। ये जो जैसे पीलू की भी इसको यूं मोड़ेंगे ना तो ये लचकदार होगी ना, जो टूटेगी नहीं, छिलका पतला होगा, ये होती है मजबूत। और अगर ये मुड़ेगी नहीं, मोड़ेंगे तो टूट जाएगी। मोड़ना नहीं है, दुकानदार को पैसे देने पड़ेंगे अगर आपने तोड़ दी तो। उसी को खुद अगर सही आदमी होगा ना, यार अच्छी निकाल दो जो इस तरह यूं लचकदार हो, ये खुद तोड़ेगा तो गालिबन ये अब से लड़ेगा नहीं। शेर की वजाहत भी फरमा दें। हाँ, वो शेर में नूर वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में जो मंगता हाजिर हो गया, वो नूर की खैरात से थोड़ा सा नहीं बल्कि तोड़ा और बोरी भर कर, यानी परचून नहीं बल्कि थोक के हिसाब से ले गया। और अगर कोई हैरान हो कि इतना नूर कहां से आ गया है, तो उसको मालूम होना चाहिए कि ये नूर वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी बारगाह है। यहाँ नूर की कोई कमी नहीं। आप बेटे कहां से तशरीफ लाए? गम्बट। गम्बट, सिंध। जी सिंध। सिंधी हैं? लहजा तो हाँ सिंधी नहीं। पंजाबी। वैसे मुझे आपके इस अदब की सोच से वाकई वल्ला मजा आया। नहीं, ये अच्छा लगा मुझे। ये हजारों में किसी की सोच होती है, ये रेशे मिसवाक के, और ये बच्चे बाकी तो अंधी ऐसी चलाती है कौम, तो इतनी बेअदबी कर रही होती कि खुदा की पनाह। अल्लाह आपको और बरकत दे, आमीन। और आपके नसीब अच्छे करे। अल्लाह पाक आपको हज नसीब करे, मीठा मदीना। बाद अब अच्छे लगते हैं, लगने भी चाहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आपकी बारगाह में मेरा सवाल अर्ज है कि इल्म नाफ़े क्या है और ये कैसे हासिल हो? इल्म नाफ़े, नफ़ा देने वाला इल्म, तो दीन का इल्म है वो नफ़ा देने वाला है। बाज़ उलूम ऐसे होते हैं कि जो मतलब नफ़ा नहीं देते, बल्कि बाज़ औक़ात वो आदमी इससे वो नुकसान उसको पहुंच जाता है। ज़ाहिरी माना तो यही है नाफ़े, नफ़ा देने वाला इल्म। तो आप जो दरस निज़ामी कर रहे हैं, जैसे अगर कर रहे हैं, तो जी, ये इसको हम जी। हाँ इल्म नाफ़े कहेंगे कि ये एक अच्छा काम है, अच्छा इल्म है, और ये हासिल हो, अल्लाह करे इसकी बरकतें भी मिले। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। या सैयदी अर्ज ये करनी थी कि कोई शख्स किसी पीर साहब से अकीदत रखता है और कहता है कि मैं उसका मुरीद हूँ, मगर उसने शर्फ़ बेअत हासिल नहीं किया, तो क्या इस तरह अकीदत रखने से और इस तरह कहने से वो मुरीद हो जाएगा? तब मुरीद तो नहीं हो सकता। वैसे ये गौस पाक का अपना कौल जरूर है कि जो मेरा अकीदतमंद है वो भी मेरा मुरीद है, ये गौस पाक का कौल है। तो अब ये कि इस माना में ही सबका, तो जैसे कि आप कह दें कि मैं फुला का मुरीद हूँ, या उसके नाम की निस्बत से आप अपने साथ वो नाम कर दें साथ, जैसे कि कोई नक्शबंदी पीर साहब हैं, उनसे आपकी अकीदत है तो आप अपने आप को नक्शबंदी कहना शुरू कर दें, तो ये तो सही नहीं है। ये इसकी तो फतह रज़विया में मेरा ख्याल सख्त मुमानत है। जैसे कोई अपने आप को शेख कहे, ये शेख का तो लफ्ज़ भी लिखा है, उस्मानी का लफ्ज़ लिखा है गालिबन, कि है नहीं उस्मान गनी की औलाद में से, और अपने आप को उस्मानी कहे या शेख कहे, तो उसको तो लिखा है, हराम लिखा है अलाज़त ने। तो मुझे याद आ रहा है, जरा फारूकी लिखते, कोई अपने आप को अलवी लिखते, या सैयद बोले और सैयद ना हो, ये तो गुनहगार है।
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ الحمدللہ ہمارے مدنی قافلے مختلف مساجد میں اور ہمارے جو مین مرکز ہوتے ہیں ادھر مختلف کورسز ہوتے ہیں، تو ادھر ہم اسلامی بھائی نفلی اعتکاف کی نیت کرتے ہیں. تو اب وضو کرنے جائیں گے یا استنجا خانہ جائیں گے، کیا ہم بار بار نفلی اعتکاف کی نیت کریں گے؟ اور کیا فنائی مسجد میں جانے سے نفلی اعتکاف کی نیت ٹوٹ جاتی ہے؟ اگر وضو خانہ استنجا خانہ فنائے مسجد میں ہیں تب تو اعتکاف باقی ہے، اور اگر خارج مسجد ہیں تو ٹوٹ جائے گا. نفل اعتکاف خارج مسجد ہونے سے ٹوٹ جاتا ہے. دوبارہ مسجد میں آ کر اثر نو نیت کر لیں، یعنی نئے سرے سے نیت کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. باپا سائیں آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ آج کل کموں پہ ہر جگہ پہ ہے اذان سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی جاتی ہے، تو اس کے متعلق آپ ہمیں مطمئن کریں صحیح کہ پڑھنی چاہیے یا کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر درود شریف پڑھتے ہیں، اذان دیتے ہیں. اگر کوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو اس میں بھی کوئی منع تو نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ارے امیر اہل سنت، پہاڑی ایریاز میں جگہ جگہ نیکی کی دعوت کیسے عام کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ عام طور پر ایسے ایریاز میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں کافی وقت لگ جاتا ہے، ٹریولنگ کے بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو کیا دشت، کیا صحرا، کیا پہاڑ، کیا وادی، سب جگہ انشاءاللہ وہ سنتیں عام کرنی ہے. جتنی تکلیف زیادہ ہوگی اتنا ثواب زیادہ ملے گا. کہ جو عمل دنیا میں جتنا دشوار ہوگا کل بروز قیامت پلہ حسنات میں نیکیوں کے پلڑے میں وزن دار ہوگا. تو پہاڑوں پر بھی جائیں، میں نے بھی پہاڑوں پر جا کر الحمدللہ بیانات کیے. جب ہمارے قافلے، ایک خاص کر اورنگی ٹاؤن ہے، اس میں پہاڑ پر بھی لوگ رہتے ہیں، تو پہاڑ پر جا کر پتہ ہوئے نا، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا وہاں بھی مسجدیں بنی ہوئی ہیں. میرے وہاں بھی بیان ہوئے، کم اگرچہ لیکن ہوئے ہیں، میں گیا ہوں. اب تو خیر میں پہاڑ پر نہیں چڑھ سکتا، لیکن وہ جوانی کی بات ہے. یہ دعوت اسلامی جب شروعات کا دور، جب میں شروعات کے دور میں مطلب جب قافلے ہم لے کے جاتے تھے تو اس وقت بیان کیا میں نے. کم از کم ایک تو مجھے یاد ہے، ایک سے زیادہ ہی ہوئے ہوں گے انشاءاللہ. باپا اگر مدنی چینل چلوا دیا جائے پہاڑوں پر تو؟ سبحان اللہ، بالکل مدنی چینل بھی چلوایا جائے. یہ مدنی چینل عام کرو والے بھی ظاہر ہے کہ یہ سب دعوت اسلامی کے شعبے ہیں، اور مدنی قافلہ سب کے لیے، درس فیضان سنت یہ سب کے لیے. یہ نہیں کہ بھئی اس کی کوئی الگ مجلس ہے، اس کے سوا کسی کو اجازت نہیں ہے. یہ سارے ہی کام کر رہے ہیں. ہفتہ وار اجتماع ہم سب کے لیے، چاہے آپ کی کوئی بھی مجلس ہو، ٹھیک ہے نا. علاقائی دورہ جو ہوتا ہے یہ سب کے لیے، مدرسۃ المدینہ بڑوں کا یہ سب کے لیے. اور ساتھ میں مدنی چینل بھی، یا جو جو آپ کے شعبے بنے وہ اپنی جگہ پر ہیں. نیک اعمال یہ سب کے لیے، یہ سارے شعبے آپ کے. ایک اسپیشلٹی کہ بھئی یہ ٹھیک ہے کہ مطلب یہ اس کا خاص آپ کو خیال رکھنا، لیکن سارے ہی کام کرنے، ٹھیک ہے نا. 12 دینی کام ہمارے سب کے سب کرنے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جشن میلاد یا حضرت ابوبکر صدیق نے بھی نہ منایا، نہ عمر نے منایا، اور نہ عثمان، یعنی جتنے غوث پاک نے بھی نہ منایا، تو پھر ہم کیوں منا رہے ہیں؟ اگر کوئی ہم پہ یہ اعتراض کرے تو ہم اس کو کیا جواب دیں؟ نہیں منایا اس کا ثبوت کیا دے؟ کہ جس طرح آپ لوگ منا رہے ہیں کہ لائٹیں وغیرہ لگا کے یا جھنڈے وغیرہ کر کے، اس طرح تو کسی نے بھی نہیں منایا، تو آپ لوگ کیوں منا رہے ہیں؟ اس طرح کی مسجد کسی نے بنائی تھی؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یا فاروق اعظم نے؟ یہ جو مسجد بنی ہوئی ہے
बल्ब लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, एसी भी लगते हैं, अब यहाँ भी लगे हुए एसी। तो इस तरह बनाई है, या मस्जिद नबवी शरीफ जो इस वक्त बनी हुई है, क्या सहाबा किराम ने ये मस्जिद इस तरह बनाई थी? अब जब सब ओके है तो ये बल्ब भी ओके, शादी में लगेंगे तो ओके हैं। शादी में किसी सहाबी ने अपनी औलाद के लिए ये लगाए थे बल्ब, ये सब ओके हैं। आखिर आमिना के लाल की खुशी में ये बल्ब लगाएं, ये ओके क्यों नहीं हो रहे? जश्न विलादत मनाने का पहले और तरीका था, अब समझो कि ये तरीका अब एक है, मतलब जो भी शरीयत के मुताबिक है वो जायज़ है। कुरान करीम में ये इरशाद है, वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक्किरूहु, नबी की ताज़ीम और तौक़ीर करो, ठीक है ना। तो अब मुफस्सिरीन इसमें ये फरमाते हैं कि जो भी रहती दुनिया तक जो भी तरीका ताज़ीम का निकाला जाएगा, ईजाद होगा, और वो शरीयत से ना टकराता हो तो वो इसमें दाखिल है। तो ये लाइटिंग करना या ये झंडे लगाना, ये कहाँ शरीयत से टकराता है? मना कहाँ है? वो किसी ने बड़ा सोशल मीडिया का प्यारा वो क्लिप भेजा था मुझे, ये तुम लोग जो जश्न विलादत मनाते हुए कहाँ लिखा है? तो जवाब लिखा था, आशिकान रसूल की किस्मत में। मेरे आका की मदहा सराई अहले सुन्नत के हिस्से में आई, अहले सुन्नत के हिस्से में आई, सबकी आका ने बिगड़ी बनाई, हम भी किस्मत जगाए हुए हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु का एक इरशाद, तो सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, वमा रआहुल मुस्लिमूना हसनन फहुवा इंदल्लाहि हसन। इसका तर्जमा ये, और जिस शे को, जिस चीज को मुसलमान अच्छा समझें वो अल्लाह के यहाँ भी अच्छी होती है। फतह रज़विया शरीफ में इस हदीस को नकल करने के बाद ने आला हज़रत ने इसका ये बताया कि अहले इल्म व तक़वा जिस चीज को अच्छा समझे तो वो अल्लाह के यहाँ भी अच्छी होती है। तो अब ये कि जश्न विलादत मनाने का मौजूद अंदाज, क्या ये इसमें उलमा शामिल नहीं है? क्या अल्लाह के नेक बंदे शामिल नहीं है? अंडरस्टूड है। तो जब ये उलमा सोलहा माने नेक बंदे, उलमा सोलहा इस लाइटिंग को, इस सजावटों को, इस झंडों को अच्छा समझ रहे हैं कि हाँ भाई ये भी एक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम के ज़राए हैं, ज़रिए हैं। तो अब ये कि ये उस सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु के इरशाद के मुताबिक ये भी मतलब है कि एक अच्छा तरीका हो गया। अल्लाह ताला से उसने जाने कि अल्लाह पाक इसको भी पसंद फरमाएगा, कबूल फरमाएगा। जैसे एक स्टोरी फतह रज़विया शरीफ में भी है कि एक आलिम साहब ने ख्वाब में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया और अर्ज किया कि ये मुसलमान जो आपकी विलादत की खुशी मनाते हैं तो क्या आप इससे खुश होते हैं? तो कुछ इस तरह फरमाया कि जो मुझसे खुश होते हैं मैं भी उनसे खुश होता हूँ। तो इसमें नाजायज होने की वजह क्या है? अगर सिर्फ इतना है कि उस दौर में नहीं था, सहाबा के दौर में, तो ये तो फिर ये दरस निज़ामी जो कर रहे हैं मदरसे, ये कहाँ थे? कौन से सहाबी ने दरस निज़ामी की थी भाई? किसको सनद मिली थी, सर्टिफिकेट मिली थी? किसकी दस्तारबंदी इस तरह दरस निज़ामी के बाद हुई थी? फिर ये मदरसे कहाँ थे? फिर लेंथर की मस्जिदें, ये कंक्रीट की मस्जिदें कहाँ बनती थी? गुंबद कहाँ थे? मनारे कहाँ थे? खुद सब्ज गुंबद के देखने के लिए हम तरसते हैं। सहाबा किराम के दौर में ये सब्ज गुंबद नहीं था। मस्जिद में जो मेहराब बनती है जिसमें इमाम खड़ा होता है, ये सहाबा के, ये भी हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने इसको शुरू किया है। तो ये सहाबी नहीं थे, ये ताबेई थे और पहली सदी के मुजद्दिद थे ये।
تو یوں مطلب بہت ساری چیزیں سرکار کے دور میں نہیں تھی اور بعد میں ایجاد ہوئی، تو علماء نے اس کو باقی رکھا جو بھی شریعت سے نہیں ٹکراتی. یوں تو ہزاروں ہزار کی لسٹ بن سکتی ہے. قرآن کریم جو ہم چھپا ہوا پڑھتے ہیں وہ کہاں پہلے تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر جب حملہ ہوا اور آپ نے جام شہادت نوش کیا تو وہ قرآن کریم کی آپ تلاوت کر رہے تھے، تو وہ تو چمڑے پر لکھا ہوا ہے، اور وہ رسم الخط بھی ایسا ہے کہ ہم تو اس کو پڑھ ہی نہیں سکتے. رائٹنگ اس طرح کی ہے ہم نہیں پڑھ سکتے. اس دور کا وہ لکھنے کا انداز تھا، اعراب بھی نہیں ہوتے تھے. آپ کو تعجب ہوگا کہ وہ نقطے بھی نہیں تھے. جیم کے پیٹ میں نقطہ ہوتا ہے نا تو ہم سمجھتے ہیں جیم ہے، جیم کے سر پہ نقطہ آ جائے تو ہم بولیں گے خا ہے. تو ان دنوں صرف یہ بس وہ ہا بن جاتا تھا. اب اس کو یہ عرب لوگ تھے یہ سمجھتے تھے کہ اس جملے میں یہ ہا ہے، اس جملے میں یہ جیم بنے گا، اس جملے میں یہ خا بن جائے گا. ان کو آتا تھا تو وہاں ضرورت نہیں تھی اس وقت. یہ بعد میں یہ نقطے ایجاد ہوئے، زیر زبر پیشے بعد میں لگے. تو یہ سب اوکے ہے، واقعی اوکے ہے. اس کے بغیر ہم تو قرآن کریم پڑھ ہی نہیں سکتے. تو اب بولو کہ صدیق اکبر نے تو اس طرح نہیں، عثمان غنی تو اس طرح جمع نہیں کیا تھا، یہ تو نہیں لکھا تھا. تو پھر اس طرح تو پھر نظام جو ہے نا، یہ میں صحیح بولتا ہوں کہ نظام دھرم برم ہو جائے گا. تو یہ ساری باتیں اوکے ہیں. تو میرے آقا کا جشن ولادت بھی اوکے ہی اوکے ہے. جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. بے شک انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سرسبز اس گلزار